اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل اسلامک انفارمیشن کے ساتھ میں ہوں فیصل مقبول اور آپ سن رہے ہیں اسلامک انفارمیشن۔ جی سامعین، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی سامعین، آج بات ہم کریں گے اصلاح معاشرہ کے بارے میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کو علم دیا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انسان اپنے علم کی بنیاد پر جو کچھ کرتا ہے اس کے نتائج اتنے مثبت نہیں ہوتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور ہدایت کی روشنی میں عمل کرنے سے مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کی ایک شان ہے اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ معاشرے میں جتنی خرابیاں ہمیں دکھائی دیتی ہیں وہ ہماری کم علمی کے سبب ہیں، اور جب تک انسان اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق عمل نہیں کریں گے اصلاح ممکن ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا ہے کہ جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اسے اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے، اور ہر دور میں پیغمبروں نے اپنی قوموں کو بار بار اس بات کی تنبیہ کی کہ تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو، جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر پیغمبروں کو یہ حکم بھیجا ہے کہ اے پیغمبر، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں۔ پیغمبر امت کو کیا پیغام پہنچاتے رہے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کرو، اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ میں سب سے اول مسلمان بنوں۔ بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔ اصلاح کا بنیادی تصور ہی یہ ہے کہ جس چیز کو جس حال میں ہونا چاہیے اس کا ٹھیک اسی حالت میں ہونا، ناقص و خرابیاں دور کرنا، ہمواری و توازن برقرار رکھنا اور حالات کو سنوارنا، تاکہ اسلام کا معاشرتی نظام قائم ہو اور نہ ہمواریاں دور ہو کر ہمواریاں پیدا ہو جائیں۔ جس سوسائٹی میں معاملات نہیں سنورتے وہاں فساد و برپا ہوتا ہے، اور اس کے لیے بنیادی اکائی اصلاح معاشرہ ہے۔ اگر اصلاح اسلامی احکامات کے مطابق نہیں ہو سکیں گی تو نہ مطلوبہ نتائج ہی حاصل ہو سکیں گے اور نہ ہی دین اسلام الناس تک پھیل سکے گا۔ دین اسلام ایک نظام زندگی ہے۔ اسلام نوع انسانی کے لیے مکمل اور ابدی دین ہے، ایسا نظام مملکت جس میں اللہ کے قوانین عملاً نافذ ہوتے ہیں اور زندگی اللہ کے احکامات کے قالب میں ڈھلتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اختلافات کیے تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیے، اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ کائنات کی ہر شے قوانین اللہ کی اطاعت کرتی ہے، اور یہ کہ یکسو ہو کر اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا۔ دین اسلام اختیار کرو اور اس کو غالب کرو، چاہے مشرکین ناخوش ہی ہوں۔ نظام کائنات نہایت امن اور سلامتی اور اعتدال و توازن کے ساتھ قائم ہے۔ اس روشن اور طریق کو جس پر یہ کائنات چل رہی ہے اسلام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس طرح کائنات کی ہر شے کے لیے اللہ کے قوانین متعین ہیں، اسی طرح انسانی زندگی کے لیے بھی قوانین عطا کیے گئے ہیں۔ اس ضابطہ قوانین کو والدین کہا گیا ہے، اور وہ طریق جس کے مطابق انسان اس ضابطہ زندگی کو عملاً اختیار کرتا ہے الاسلام کہلاتا ہے، اور اس طریق کو اختیار کرنے والوں کو مسلم کہا گیا ہے۔
تمام انبیاء سابقہ کو بھی یہی قوانین دیے گئے تھے، جیسا کہ اس دین کو بھی دین ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین اسی نے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے جو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے رکھو۔ وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے۔ اسی لیے سابقہ اہل کتاب ہو یا اہل کتاب، سب کے لیے اسلام کو بطور نظام زندگی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اسلام میں اطاعت صرف اللہ کے قوانین کی ہے اور کسی کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مقصود ہی دنیا میں اسلام کو قائم اور غالب رکھنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اسی نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا گیا تھا، اور جس کی ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم کرنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشواری کرتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھاتا ہے۔ اسلامی معاشرہ کے تقاضوں میں حالات کا عقل و دین کے مطابق متوازن اور معتدل ہونا ضروری ہے۔ قوم سمود کی اصلاح کے لیے ان کی طرف مبعوث پیغمبر کا اسم گرامی حضرت صالح تھا۔ وہی ہر قوم میں آنے والے پیغمبر سیرت و کردار کی روح سے صالحین تھے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید کو نور کہا گیا ہے، اور نور اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کسی خارجی ذریعے کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ اپنے آپ کو خود دکھاتی ہے۔ صرف رجوع ضروری ہے۔ قرآن کریم تعریف آیات سے اپنے مطالب واضح کرتا ہے۔ قرآن مجید کی پہنائیوں کا یہ عالم ہے کہ اس باب میں حروف آخر دنیا کے آخری انسان کے لیے چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہ قیامت تک انسانوں کے لیے پیغام اور ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق کہ ہم نوع انسان کو انفس و آفاق میں اپنی نشانیاں دکھاتے جائیں گے تاکہ یہ حقیقت ان پر واضح ہو جائے کہ قرآن مجید کا دعویٰ مبنی بر حقیقت ہے۔ ہم عنقریب ان کو اطراف میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ قرآن مجید میں بار بار تاکید کی گئی ہے کہ غور و فکر کرو، اس سے اس کے حقائق سمجھ میں آ جائیں گے۔ یہ کتاب عظیم ہے، انسان کو اپنی توانائیوں اور صلاحیتوں کا اندازہ ہی نہیں۔ جیسے جیسے تدبر کرتے جائیں گے ہر مسئلے کا حل سامنے آتا جائے گا۔ ہماری کوشش ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نور کو، جو کائنات کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے کائنات کے تمام انسانوں تک پہنچانا مقصود ہے، عام کیا جائے۔ کائنات میں ہر شے کا مالک حقیقی اور قادر مطلق وہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے ایمان کا نور عطا کیا۔ اللہ کے بارے میں تصور و تخلیق انسان کے حیطہ اور علم میں آ ہی نہیں سکتا، ما سوائے اس کے صفات کے جو اس کے ناموں سے ظاہر ہیں، کیونکہ مخلوق خالق کے بارے میں نہیں جان سکتی، محدود لامحدود کے بارے میں نہیں جان سکتا۔ واضح رہے کہ کائنات کے وجود سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور تک اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہر امت میں پیغمبر بھیجے جاتے رہے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں کے علاوہ تمام پیغمبر ایک مخصوص امت، قوم اور وقت تک کے لیے بھیجے جاتے رہے ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ ہے کہ وہ کسی مخصوص علاقہ، قوم یا وقت کے لیے مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ یہ کائنات کے تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے پیغمبر اور رحمت بن کر آئے ہیں۔ اب کائنات میں قیامت تک صرف دو ہستیاں قائم ہیں، اللہ اور اس کی آخری کتاب، جس کے ذریعے اللہ کے احکامات اور پیغمبر کی شریعت کے مطابق کائنات کی موجودگی تک
الناس کا ان پر عمل کرنا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، اور اے محمد ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تم مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہنے کہ میرے حکم کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ مومنو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع فرمائے، یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ مومنو جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آئے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن تھوڑے اور اکثر نافرمان ہیں۔ نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ ہی مددگار۔ اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، اور ان کی دل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ اور اس شخص سے کسی کو دین اچھا نہیں ہو سکتا ہے جس نے حکم اللہ کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیرو بھی ہے۔ مسلمان تھے اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔ کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں کہ وہی تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا۔ یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے پیغمبر مشرکوں میں نہ ہونا۔ یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کا عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح مذہب ابراہیم کا جو ایک اللہ ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ اور یہ کہ اے محمد سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ تو تم ایک طرف ہو کے دین اللہ کے راستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ، اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مومنو اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اسی سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا۔ تو اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا،
دین کے راستے پر سیدھا منہ کیے جاؤ، اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ مومنوں، رکوع کرتے اور سجدہ کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ مومنوں، تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے اور سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔ بھلا یہ قرآن مجید میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے یا برکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔ کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو بدو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو تمہارے رفیق کو مطلق سودا نہیں، وہ تم کو عذاب سخت کے آنے سے پہلے صرف ڈر سنانے والے ہیں، اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کرو تاکہ وہ غور کریں۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس کو تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، بشرطیہ تم سچے مسلمان ہو۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے ان کو کیوں بنا کر بھیجا، کیوں کر سجایا، اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں۔ اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو وہ بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں۔ اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ ان کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ظاہر کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ آپس میں حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور پر پھیلانے ہوئے جانور بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے۔ اور جو لوگ آسمانوں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کے مملوک اور اسی کا مال ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اسی کی عبادت سے نہ کتراتے ہیں اور نہ ہی گھبراتے ہیں۔ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ ہی انہیں تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے۔ جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اسی کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے، اور اس پاک ذات کو یاد کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت بھی آ جائے۔
جی سامعین، آج کی ہماری ویڈیو اصلاح معاشرہ پر تھی۔ جو باتیں ہم نے آپ سے شیئر کی، آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔